بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے استخارہ کرنے کا مجرب طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ ایک تو نماز والا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے بغیر نماز والا بھی بیان کروں گا۔ آپ حضرات خوب توجہ کے ساتھ سماعت کریں، سنیں۔ بغیر نماز والا استخارہ کرنے کا طریقہ، آپ سورہ شمس یعنی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور اس سے اگلی سورت واللیل اذا یغشا، اور ایک سورت والضحی واللیل اذا سجا سورہ ضحیٰ، اور ایک سورہ تین یعنی والتین والزیتون وطور سینین، یہ پوری سورت، اور ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد۔ یہ 5 سورتیں ہو گئی۔ والشمس وضحاها والی سورت، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ تین، سورہ اخلاص، ان سب سورتوں کو سوتے وقت باوضو پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اپنے مقصد کا خیال دل میں لا کر سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جس کام کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس کام کا اچھا یا برا ہونا خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پہلی رات میں ہی معلوم ہو جائے گا۔ اگر پہلی رات میں نہ معلوم ہو تو اگلی رات میں کر لیں۔ یہ استخارے کا طریقہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے۔ یہ طریقہ تو استخارہ کرنے کا بغیر نماز والا تھا۔ ایک نماز کا طریقہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بعض بزرگوں سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے۔ یہ استخارے کی نماز نفل نماز ہے، تو 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے۔ پہلے رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پر آئے تو اس آیت کو پڑھیے جب تک گردن دائیں یا بائیں کو نہ گھوم جائے۔ بعض مرتبہ کچھ دیر بھی لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ چند لمحوں میں بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی گردن گھوم جاتی ہے، یا تو دائیں جانب گردن کچھ ہلکا سا جھٹکا لیتی ہے، یا بائیں جانب۔ اگر داہنی طرف کو گردن گھوم جائے تو سمجھ لو جس کام کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، اور اگر بائیں طرف گھومے تو سمجھو کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ مختصر سا طریقہ نماز کا طریقہ تھا۔ پہلی رکعت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، جب گردن گھوم جائے گی اس کے بعد آپ دوسری رکعت بھی نماز کی طرح ہی پوری فرما لیں۔ ایک اور طریقہ نماز کا ہی میں پیش کرتا ہوں، بہت مختصر سا۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ کی رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ مکمل پڑھ کر بعد میں فارغ ہو کر ایک سجدہ کرے، اور اس سجدے میں 313 مرتبہ
یا علیم یا خبیر پڑھ کر باوضو سو جائے، انشاءاللہ تعالی اسی رات میں آپ کے کام کا آپ کے لیے خیر ہونا یا شر ہونا معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، اور ہمیں کاموں کے متعلق استخارے کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنا اپنے صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ استخارہ انسان خود کرے، دوسروں سے نہ کرائے۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ خود کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے، تو اس لیے استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ اپنا استخارہ دوسروں سے کراتے ہیں۔ اپنے کام کے متعلق انسان کو جتنی فکر ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے اپنا استخارہ خود کریں۔ اگر کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اپنے بڑوں سے، علماء سے، بزرگوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔